علیہ ہے صحبت 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 علیہ ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مجلس ایام فاطمیہ کے سلسلے کی ہے، جو ماشاءاللہ پوری دنیا بھر میں اکثر مقامات پہ جہاں شہزادی سے کو چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، منعقد ہو رہی ہیں۔ پروردگار عالم بحق جناب سیدہ تمام حضرات کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اسی سلسلے سے سرنامہ کلام ایک مکمل سورے کو قرار دیا ہے۔ بہت ہی مشہور سورہ ہے، سورہ مبارکہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اب اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ابتر ہے۔ ابتر یعنی بے اولاد، بے نسل۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ جتنا بھی وقت انشاءاللہ مل پائے گا اور میسر آئے گا، میں اپنی پوری اور بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ شہزادی کے فضائل آپ تک پہنچانے کی۔ گزارش بس یہ ہے کہ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے رہوں، ہمتاً گوش رہیں اور مکمل طریقے سے میری طرف توجہ رکھیں انشاءاللہ۔ ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک جملے پر مکمل توجہ چاہوں گا۔ بہت ہی آرام اور سکون سے انشاءاللہ سنتے چلے جائیے۔ اس سورے کا شان نزول پہلے سماعت فرما لیں۔ عاص بن وائل لعنتی مکے کی گلیوں میں کفار سے یہ کہنے لگا
گھر جا کر روک کر گلی گلی نکڑ نکڑ چوراہے چوراہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا رسول ابتر ہے۔ کس لیے کہہ رہا تھا عاص بن وائل کافروں کو پکڑ پکڑ کر کہ رسول، مسلمانوں کا رسول پیغام اسلام عام کر رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے دن بدن، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے رسول کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو ابتر ہے۔ پہلا جملہ انشاءاللہ یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ مسلمانوں کا رسول معاذ اللہ ابتر ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کیوں کافروں کو پکڑ پکڑ کے سنا رہا تھا کہ رسول ابتر ہے، اولاد نہیں ہے، ابتر ہے، اولاد نہیں ہے، ابتر ہے، اولاد نہیں ہے؟ کس لیے سنا رہا تھا؟ کیوں ضرورت پڑی؟ وہ کافروں سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم اسلام کے پھیلنے سے پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو، بے چین نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو رسول پیغام اسلام پہنچا رہا ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اسی وقت تک رہے گا جب تک رسول رہیں گے، چونکہ اولاد ہے نہیں تو رسول کے پروگرام کو یعنی اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ توجہ دیجیے گا عزیزو، پہلا جملہ آپ کی نازک سماعتوں کے حوالے، پیغام رسول کو آگے کون بڑھائے گا؟ اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ چونکہ اس کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ چونکہ اس کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ اس کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کافر تھا مگر جانتا تھا کہ رسول کے بعد اسلام پھیلانے والے اصحاب نہیں ہوتے، اولاد ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اوجھڑیوں، پتھروں، سنگریزوں سے نہ گھبرانے والا رسول، دل کو ٹھیس لگی، فوراً اللہ نے سورہ نازل کیا، اے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں۔ اب بڑے ہی صاحبان عقل و فہم و شعور و ادراک افراد میرے سامنے موجود ہیں، میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ اگر کسی بھی عالم اسلام میں کسی بھی فرقے کے پاس جا کے پوچھیں کہ بھئی یہ کوثر کا کیا مطلب ہے، کوثر کسے کہتے ہیں، تو آپ کو یہی جواب دیں گے کہ یہ تو حوض کوثر ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حوض کوثر دے رہے ہیں۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ پانی۔ پیاس کی شدت آپ دیکھیں، کوئی صاحب میرے پاس آ کے کہیں کہ قبلہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ مائک تو ہے۔ دنیا کا کون ایسا بے عقلہ ہے جو آپ کو عقل مند کہے گا؟ کہے گا کوئی؟ آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مائک تو ہے۔ وہ جو کل عقل ہے، سوچنے کی بات ہے، رسول کو ضرورت ہے اولاد کی اور وہ کل عقل کہہ رہا ہے اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں تو کیا ہوا؟ ہم تمہیں حوض کوثر دے رہے ہیں۔ یہ کوئی سوچنے سمجھنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے نا، کیسا کہہ سکتا ہے خدا؟ کوثر کا مطلب حوض کوثر نہیں ہے۔ کوثر کا مطلب علماء نے لکھا کہ کوثر کا مطلب ہے طاہرہ، کوثر کا مطلب ہے صدیقہ، کوثر کا مطلب ہے محدثہ، کوثر کا مطلب ہے زہرا، کوثر کا مطلب ہے فاطمہ، کوثر کا مطلب ہے نسل کثیر۔ اللہ نے یہی کہا اے میرے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے فاطمہ کی شکل میں نسل کثیر دے رہے ہیں۔ تیری نسل ابھی نہیں ہے مگر اس فاطمہ سے تیری نسل اتنی چلے گی، اتنی چلے گی، اتنی چلے گی کہ دنیا میں کہیں کسی کی اولاد ہو نہ ہو، تیری اولاد ہر جگہ رہے گی۔
دنیا میں کہیں تیری اولاد ہو نہ ہو، کسی کی اولاد ہو نہ ہو، تیری اولاد ہر جگہ رہے گی، اور اس فاطمہ سے میں تیری نسل کو ایسے قائم کروں گا، ایسے قائم کروں گا، توجہ، ایسے قائم کروں گا، ایسے قائم کروں گا کہ نشان کی شکل میں فاطمہ کے ایک بیٹے ہی کو قائم کر دوں گا، اور اس قائم کی حکومت کو قیامت سے ملا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے تھوڑا سا گہرائی کی طرف چلتے ہیں۔ کوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ کوثر کی اصل کیا ہے؟ کوثر کی حقیقت کیا ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ حافظ فرمان علی صاحب کے قرآن میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر میں برابر میں حاشیے ہی میں مل جائے گا کہ عربی ادب کے اعتبار سے کوثر مصدر ہے۔ کیا ہے کوثر؟ مصدر۔ عربی ادب میں مصدر ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے سب نکلیں وہ خود کسی سے نہ نکلے، جس سے سب ہوں وہ خود کسی سے نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ اب ظاہر سی بات ہے مصدر ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ تو نکلنا چاہیے۔ کیا نکلا اس سے؟ تو انہوں نے لکھا کہ کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا۔ کس کا مصدر ہے کوثر؟ خیر کثیر کا، یعنی ہر خیر نکلا ہے کوثر سے۔ جاگے گا عزیزو، ہر خیر نکلا ہے کوثر سے۔ اور کوثر کون ہے؟ کوثر کون ہے؟ فاطمہ۔ کوثر کون ہے؟ فاطمہ۔ کوثر کون ہے؟ فاطمہ۔ کوثر مصدر ہے خیر کا اور کوثر ہے فاطمہ، یعنی ہر خیر ملے گا کوثر سے۔ کوثر ہے فاطمہ۔ کیا ہے خیر؟ قرآن کی طرف چلیے کہ اب خیر کیا ہے؟ کوثر مصدر ہے خیر کا، کوثر فاطمہ ہے، تو سیدھی سی بات ہے ہر خیر ملے گا کوثر سے، کوثر فاطمہ ہے۔ اب خیر کیا ہے؟ اللہ نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق خیر ہے۔ جاگے گا عزیزو، تمہارے رب کا رزق خیر ہے، یعنی جو بھی رزق ہے وہ خیر ہے، اس کا مصدر کوثر ہے۔ کوثر ہے فاطمہ، کوثر۔ اب رزق کیا ہے؟ دولت رزق ہے، عزت رزق ہے، جاہ و حشم رزق ہے، سلطنت رزق ہے، حکومت رزق ہے، کھانا رزق ہے، روٹیاں رزق ہے۔ اب جسے بھی رزق کی تلاش ہے جائے در فاطمہ پہ، عزت چاہیے جاؤ فاطمہ کے پاس، دولت چاہیے جاؤ فاطمہ کے پاس، سلطنت چاہیے جاؤ در فاطمہ پر، کھانا چاہیے جاؤ فاطمہ کے در پر، روٹیاں چاہیے جاؤ فاطمہ کے در پر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں آسمان کے فرشتے روٹیاں لینے رسول کے در پہ نہیں گئے، بطول کے در پر گئے۔ کیا لے گئے؟ کیا لے گئے فرشتے؟ یہ ہماری اپنی زبان ہے، روٹیاں، پرسنل لینگویج، نجی زبان ہے، روٹیاں۔ جو لوگ زیارتوں پہ جا چکے ہیں، پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، جو نہیں جا پائے ہیں ان کے نصیب میں زیارت فرمائے۔ جو انسان زیارتوں پہ گیا ہو اس سے ذرا سوال کیجیے کہاں کہاں گئے، وہ آپ کو بتائے گا کربلا گئے، کازمین گئے، نجف گئے، سامرہ گئے، قم گئے، مشہد گئے۔ جب ذکر مشہد آئے گا تو روضہ امام رضا کا تذکرہ آئے گا۔ جب روضہ امام رضا کا تذکرہ آئے گا تو دسترخوان امام رضا کا ذکر آئے گا۔ پھر اس سے پوچھئے کہ دسترخوان امام رضا پہ آپ کیا کھا کر آئے؟ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہم روٹی کھا کے آئے، ہم بوٹی کھا کے آئے، ہم پلاؤ کھا کے آئے، ہم بریانی کھا کر آئے۔ کیا کھا کر آئے؟
اگر وہ صاحب فہم و عقل و شعور ہے تو آپ سے کہے گا کہ ہم دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کر آئے۔ توجہ، اس کا مطلب رزق الہی جب تک در معصوم سے دور ہوتا ہے، بوٹی ہوتا ہے، بریانی ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا رزق در معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے، تبرک بن جاتا ہے۔ اب بھی چپ بیٹھے ہو، آسمان کے فرشتے فاطمہ کے دروازے سے روٹیاں نہیں لے گئے، تبرک لے گئے۔ تبرک لے گئے۔ کہاں لے گئے تبرک؟ کس جگہ لے گئے تبرک؟ سب علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ تبرک لے گئے جنت میں۔ یہی ہے نا؟ جنت میں ہی گیا نا؟ تبرک کہتے ہیں جس سے برکت حاصل ہو۔ 3 دن کی روٹیاں لے گئے تبرک بنا کے، برکت اتنی کہ جنتی جا کے ہمیشہ کھائے گا۔ اتنی برکت کہ جنتی جا کے، تبرک کہاں لے جا کے رکھا؟ کہاں لے جا کے رکھا؟ جنت میں۔ جنت کے بہت سارے تعارف ہیں۔ جنت جہاں عدن ہے، جہاں خلد ہے، جہاں سلسبیل ہے، جہاں بہاریں ہیں، جہاں حوریں ہیں، جہاں غلمان ہے۔ جنت کا آج ایک اور تعارف سن لیجئے۔ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ توجہ، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہم عزا خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ فرش عزا کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ امام باڑے کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ وہاں بھی فاطمہ کا تبرک، یہاں بھی فاطمہ کا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سیٹ کرا دیں مائک کو۔ اب آگے بڑھیے۔ فضیلت جناب سیدہ کا ایک اور رخ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لولا علی لما کان لفاطمۃ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ کف کہتے ہیں ہمسر کو، ہمسر یعنی برابر۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ آپ کے اذہان عالیہ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس گفتگو کو شروع کیا ہے۔ آپ بھی مجھ پر بھروسہ کیے رکھیے گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، محظوظ ہوتے رہیں گے۔ حدیث کو ایک بار اور غور سے سن لیجئے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ آپ کی فکر کیا کہتی ہے کہ اس حدیث کے ذریعے حضور نے علی کے ذریعے فاطمہ کو عظمت دی کہ فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دی؟ اس حدیث میں کیا کہا حضور نے؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو علی کو عظمت دی فاطمہ کے ذریعے یا فاطمہ کو عظمت دی علی کے ذریعے؟ مثال سے سمجھیے۔ مسئلہ نبی بہت خوبصورت کلام پڑھا نقوی صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کلام آپ نے سنا، مجلس ہو گئی، مجلس آپ کو ٹھیک ٹھاک لگ گئی، دل کو لگی۔ باہر نکل کے آپ نے ذکر کیا کہ اگر جعفر صاحب کی مجلس نہ ہوتی تو نقوی صاحب کے کلام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نقوی صاحب کے کلام کی کوئی برابری اب بھی نہیں ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ نقوی صاحب کے کلام کی کوئی برابری نہیں تھی اگر جعفر صاحب کی مجلس نہ ہوتی۔ تقوی صاحب کی ہاں۔ تو آپ اس جملے میں کس کو کس کے ذریعے عظمت دے رہے ہیں؟
ان کا کلام آپ نے پہلے سنا، اس کا مطلب ان کی فضیلت آپ کے سامنے پہلے سے تسلیم شدہ ہے، چونکہ سنتے رہتے ہیں تسلیم شدہ ہے۔ مجھے تو آج سن رہے ہیں آپ، دوسری بار شاید سن رہے ہیں، تو مجھے تو اب سن رہے ہیں آپ، ان کی فضیلت پہلے سے تسلیم شدہ ہے۔ آپ نے میرے ذریعے انہیں عظمت نہیں دی، چونکہ ان کی عظمت کو تو آپ پہلے سے مانتے ہی ہیں، ان کی عظمت کو تو آپ پہلے سے مانتے ہی ہیں۔ مجھے آپ نے سنا تو آپ انہیں میرے برابر نہیں لائے، مجھے ان کے برابر لے کر آئے، مجھے ان کے برابر لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظمت ان کی پہلے سے تسلیم شدہ تھی، مجھے آپ نے ان کے ذریعے عظمت دی۔ اب حدیث سن لیجئے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ جنہوں نے سبحان اللہ اور واہ کہی ان کو سبحان اللہ اور واہ، جنہوں نے نہیں کہی ہے وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کے ذریعے نبی نے علی کو عظمت دی، علی کے ذریعے فاطمہ کو نہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ تھا، اس کا مطلب فاطمہ کی عظمت حضور کی نظر میں پہلے سے تسلیم شدہ ہے۔ علی کو عظمت دی فاطمہ کے ذریعے، اور کیا کہا عظمت دیتے وقت؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ تھا، برابر نہ تھا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ برابری کیا چیز ہے، اور یہ برابر کیا ہوتا ہے، یہ ہمسری کیا چیز ہے۔ توجہ، بات مشکل ہے مگر بہت آسان کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پورا مکمل بھروسہ رکھیے گا اور متوجہ رہیے گا میری طرف۔ شہزادی کی عظمت میں آپ کو ایک عجیب انداز کہہ لیجئے یا الگ انداز کہہ لیجئے سنانے جا رہا ہوں۔ برابری کیا چیز ہے؟ قرآن کا ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ قرآن آواز دیتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ جاگے گا عزیزو، اندھا اور دیکھنے والا برابر، ظلمت اور نور برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر۔ اس کا مطلب نور کے برابر نور ہوگا، سائے کے برابر سایہ ہوگا۔ علی اور فاطمہ کو نبی نے برابر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جتنا نور علی کا، نہیں پیچھے تک کے جوان مل جائیں، جتنا نور علی کا اتنا نور فاطمہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن دعویٰ میں نے کچھ اور کیا ہے۔ نبی کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے فاطمہ کے ذریعے علی کو عظمت دی ہے، علی کو فاطمہ کے برابر لائے ہیں نبی، علی کو فاطمہ کے برابر۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہو گیا کہ نور بھی دونوں کا برابر نہیں ہوگا۔ فاطمہ کا نور چونکہ پہلے سے تسلیم شدہ ہے تو نور کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ توجہ، میں کہہ رہا ہوں عجیب انداز میں شہزادی کے فضائل آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ فاطمہ کا نور علی سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کا نور کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے۔ جس کتاب میں بھی شہزادی کے فضائل تحریر ہوں اس کتاب میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی، معتبر روایت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر سمت اندھیرا تھا۔ اتنے میں اللہ نے فرشتوں کا ڈر ختم کرنے کے لیے ایک نور کا جلوہ دکھایا۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ نور خدا ہے، چاہا کہ سجدے میں سر جھکا لیں، لیکن خیال آیا کہ پہلے اللہ سے پوچھ تو لیں نور کس کا ہے۔ سوال کیا پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ آواز آئی یہ نور میری کنیز خاص فاطمہ کا ہے۔ جاگے گا عزیز و آخر تک بتانے جا رہا ہوں نور فاطمہ کی عظمت، نور فاطمہ کی وقت، نور فاطمہ کی فضیلت، کتنا بڑا نور ہے فاطمہ کا۔ توجہ، کس کا نور دکھایا اللہ نے؟ فاطمہ کا۔ فرشتے کیا سمجھے
کہ یہ نور خدا ہے. کس کا نور دکھایا؟ فاطمہ کا. فرشتے سمجھے یہ خدا کا نور ہے. فاطمہ کا نور دیکھا، فرشتے سمجھے خدا کا نور ہے. فاطمہ کا نور دیکھا، فرشتے سمجھے خدا کا نور ہے. اب بھی نہیں سمجھے فاطمہ کی نور کی عظمت کیسے بڑھ گئی؟ بھائی جسے زمین والے خدا سمجھے وہ علی ہے، جسے آسمان والے خدا سمجھے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. جسے زمین والے خدا سمجھے وہ علی ہیں، جسے آسمان والے خدا سمجھے. یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے نور فاطمہ دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک نہ رسول کا نور دیکھا تھا، نہ علی کا، نہ حسن کا، نہ. بہت خوبصورت بات سنانے والا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ مل کے بیٹھ جائیے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا آگے آ جائیں. خالی جگہ جو ہے وہ بھر دیں، پور کر دیں. آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. نور کس کا دیکھا سب سے پہلے؟ فاطمہ کا. اس وقت تک نہ نبی کا نور دیکھا، نہ علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا. میری فیملی میں بہت سارے ممبرس ہیں. میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بچیاں ہیں. لیکن میرے فیملی ممبرس میں سے آپ سب سے پہلے کسے جانتے ہیں؟ مجھے کو دیکھا نا سب سے پہلے، تو مجھے ہی جانتے ہیں. خیال رکھیے گا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے نور فاطمہ کو دیکھا. اس کا مطلب فرشتے فاطمہ کو سب سے پہلے جانتے ہیں. کل کو یہاں پہ میرے والد آ جائیں یا میرے بھائی آ جائیں، کوئی صاحب تعارف کرائیں. تعارف کے لفظوں پر توجہ دیجیے گا. کوئی صاحب تعارف کرائیں تو تعارف جو ہے وہ کس طریقے سے کرایا جائے گا کہ مولانا ان کے بیٹے ہیں، مولانا ان کے بھائی ہیں. یہ تعارف کرایا جائے گا. یا تعارف یہ ہوگا کہ یہ مولانا کے باپ ہیں، یہ مولانا کے بھائی ہیں. کون سا تعارف صحیح ہوگا؟ پہلے والا یا بعد والا؟ بعد والا. یہ مولانا کے والد ہیں، یہ مولانا کے بھائی ہیں، یہ مولانا کی بیٹیاں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے گھر میں سب سے پہلے مجھے جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے پہلے جانا جاتا ہے تعارف اسی کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ کو پتا تھا فرشتے سب سے پہلے فاطمہ کو جانتے ہیں، اسی لیے فرشتوں نے جب اللہ سے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. چونکہ جانتے ہی فرشتے فاطمہ کو پہلے تھے تو تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے ہوا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اب یہ سمجھیے آپ کہ پوچھ کون رہا تھا؟ جبرائیل. کیا جبرائیل کو پتہ نہیں تھا چادر میں کون ہے؟ روز کا آنے جانے والا، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی جھاڑو لگانے کے لیے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی آیتیں لے کر آتے ہیں. جبرائیل کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ چادر میں کون ہے. اے جبرائیل کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ذرا پنجتن کے نام بتاؤ. کیا نام ہے پنجتن کے؟ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے یہ پنجتن بتائیے کون ہے،
کیا جواب آتا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جبرائیل نے کہا میں نے بھی سوال کیا ہے، پنجتن کون ہے؟ اب جواب سننا تم۔ توجہ، میں نے بھی سوال کیا پنجتن کون ہے، اب جواب سننا، توجہ دیجئے گا عزیزو۔ ادھر سے جو جواب آیا تو نام وہی تھے، ترتیب بدل گئی۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ہم پنجتن بتاتے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، نام وہی رہے، ترتیب بدل گئی۔ اللہ نے پنجتن کیا بتائے؟ فاطمہ، محمد، علی، حسن، حسین۔ پروردگار عالم بہت ہی عظیم شخصیتیں ہیں۔ چادر کے نیچے تیرا پیغمبر ہے، تیرا محبوب ہے، سب سے بڑا انسان ہے، خلق اول ہے، ان کے ذریعے تعریف کرا دینا، یہ رسول ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ آپ نے شاید توجہ نہیں دی بات پر۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ نے نام تو بس ایک ہی لیا ہے، باقی تو سارے رشتہ دار ہیں۔ نام تو بس ایک لیا ہے، باقی تو سارے رشتہ دار ہیں۔ پروردگار نبی کے ذریعے تعارف کرا دینا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تھوڑی دیر بعد آیہ تطہیر بھیجوں گا، میں تھوڑی دیر بعد آیہ تطہیر بھیجوں گا۔ میں فاطمہ کو مرکز تعارف میں رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو سنک اٹھے کہ فلانے کو بھی آیہ تطہیر میں شامل کر دو، فلانے کو بھی آیہ تطہیر میں شامل کر دو، فلانے کو بھی آیہ تطہیر میں شامل کر دو، تو میں فیصلہ کر رہا ہوں آیہ تطہیر میں شامل کرنے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہ لانا، فاطمہ کا رشتہ دار لانا۔ علی 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 علی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، بھولے تو نہیں ہے؟ برابری دکھا رہا تھا میں۔ جو نور علی کا وہی نور فاطمہ کا، چونکہ علی کو عظمت دی فاطمہ کے ذریعے، تو فاطمہ کا نور بڑا ہونا چاہیے۔ آئیے اور آگے بڑھیے، اب برابری کیا ہے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر، اس کا مطلب سائے کے برابر سایہ ہوگا، دھوپ کے برابر دھوپ ہوگی۔ چھوٹا سا پیارا سا معصوم سا ہلکا سا آسان سا سوال، علی دھوپ ہے کہ سایہ؟ علی سایہ ہے، چونکہ حضور نے خود فرمایا یا علی انت ظل اللہ فی العالمین، اے علی تم دنیا میں اللہ کا سایہ ہو، تو علی کیا ہوئے؟ سایہ۔ تو جتنا سایہ علی کا اتنا سایہ فاطمہ کا ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ علی کو عظمت دی فاطمہ کے ذریعے، تو فاطمہ کا سایہ علی کے سایہ سے بڑا ہونا چاہیے، فاطمہ کا سایہ علی کے سایہ سے بڑا ہونا چاہیے۔ جو بھی افراد یہاں تشریف فرما ہیں، اگر کسی کو کوئی شک ہے، شبہ ہے، اشتباہ ہے کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، انشاءاللہ میری اس دلیل پر جو میں دینے جا رہا ہوں کہ علی کے سایہ سے فاطمہ کا سایہ بڑا ہونا چاہیے، بولے گا بھی انشاءاللہ، یاد رہے گا تو انشاءاللہ دعائیں بھی دے گا۔ توجہ دیجئے عزیزو، دو حدیثیں بڑی مشہور تھیں، ایک حدیث حدیث ندا، ایک حدیث لوا۔ علی سایہ ہے تو جتنا سایہ علی کا ہو اتنا سایہ فاطمہ کا ہو، لیکن حدیث میں علی کو عظمت دی نبی نے فاطمہ کے ذریعے، تو فاطمہ کا سایہ علی کے سایہ سے بڑا ہونا چاہیے، یہ میرا دعویٰ ہے، دلیل دے رہا ہوں۔ دو حدیثیں بڑی مشہور تھیں، ایک تھی حدیث ندا جس میں نبی نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور جب روز محشر آؤ گے تو میں تمہیں، جب ادھر دھوپ برس رہی ہوگی تو میں نبی تمہیں سایہ دوں گا۔ یہ کون سی حدیث؟ حدیث ندا۔ ایک دوسری حدیث بڑی مشہور تھی،
وہ تھی علی کی حدیث لوا. لوا یعنی پرچم. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ کر ہماری ولایت کا اقرار کر کے محشر کے میدان میں آؤ گے تو میرے ہاتھ میں لوا ہوگا، لواء الحمد، پرچم ہوگا. میں اس پرچم کے تلے تم سب کو سایہ کر دوں گا. یہ تھی حدیث لوا. کون سی حدیث تھی؟ توجہ، فاطمہ کا سایہ علی کے سائے سے بڑا ہونا چاہیے. دو حدیثیں بڑی مشہور تھی. ایک حدیث ندا یعنی جس میں نبی نے سایہ دینے کی بات کی تھی. ایک حدیث لوا جس میں علی نے آخری پر تک توجہ، جس میں علی نے سایہ دینے کی بات کی تھی. حدیث ندا نبی کی، حدیث لوا علی کی، پھر آ گئی فاطمہ کی حدیث کسا. پھر آ گئی فاطمہ کی حدیث کسا. اب نہ کسی کو حدیث ندا یاد، اب نہ کسی کو حدیث لوا یاد، سب کو حدیث کسا یاد. چونکہ دنیا سمجھ گئی کہ جو ہمیں سایہ دینے کی بات کرتے ہیں، جب انہیں سائے کی ضرورت ہوتی ہے فاطمہ کی چادر میں. اور کیا تعارف کرایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و. ایک جملہ سن لیجئے، اسی پر آگے کی تقریر کی بیس ہے کہ تعارف بتاتا ہے کہ فاطمہ اس لیے باعظمت نہیں تھی کہ وہ اہل بیت میں سے تھی. اہل بیت اس لیے باعظمت ہیں کہ وہ فاطمہ کے رشتہ دار ہیں. اہل بیت اس لیے باعظمت ہیں کہ وہ فاطمہ کے رشتہ دار ہیں. جسے بھی عظمت ملی ہے دنیا میں اس کا سبب فاطمہ ہے. تقریر کا دوسرا رخ، اور جس پر بھی اللہ نے لعنتیں کی ہیں اس کا سبب بھی فاطمہ ہے. مباہلہ یاد ہے؟ عیسائی علماء یہ کہہ کر ہٹ گئے کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو عیسائی علماء تھے کیا انہوں نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا نا. آتے ہی نبی سے بحث کرنے کے لیے تھے. اور ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ جہاں نبی وہاں علی، تو علی کو بھی دیکھا تھا. جہاں نانا وہیں نواسے دیکھا تھا. اس کا مطلب میدان مباہلہ میں رسول کے قافلے میں بس ایک شخصیت کا ایسا جلوہ تھا جس کو علماء پہلی بار دیکھ رہے تھے. اور کیا کہہ کے ہٹ گئے کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کی کسی مجلس میں، آپ کی کسی محفل میں، آپ کی کسی بزم میں، آپ کی گلی میں، آپ کے شہر کے کسی چوراہے پر عیسائیوں پہ لعنت ہوتی ہے؟ عیسائیوں پہ لعنت ہوتی ہے؟ کہیں سنا ہے عیسائیوں پہ لعنت کرتے ہوئے کسی کو؟ عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہوتی، چونکہ لعنت کا قاعدہ بن گیا. عیسائیوں پہ لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہ کہہ کر کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. یہ فاطمہ کے سامنے سے ہٹ گئے، فاطمہ کے سامنے سے ہٹ گئے. اس کا مطلب لعنت کا قاعدہ بن گیا کہ فاطمہ کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، فاطمہ کے مقابلے پر ڈٹنے والا لعنتی ہے. اب مقابلہ سنیے، یہ مجلس کا دوسرا رخ اور یہی آخری رخ. اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. کہاں مقابلہ کیا؟ تاریخی ایک عظیم واقعہ ہے. بہت توجہ سے بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. گفتگو
اپنے بچوں اور جوانوں سے۔ واقعہ فدق میں صرف 15-20 منٹ میں تمام کر دوں گا اس بات کو، بیسک چیزیں بتاؤں گا کہ جو بیسک ہے۔ آگے انشاءاللہ بہت سے علماء اور مفکرین اور ادباء اور خطباء انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس معاملہ فدق کو تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر سکتے ہیں۔ میں کوئی تفصیل بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں، بس بیسک چیزیں۔ ہر شہزادی کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقع فدق کو جانے اور سمجھے کیا ہے، اور اپنی اولاد کو بتائے کہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم کسی کا حق بھی بھلا سکتے ہیں، فاطمہ کا حق نہیں بھلا سکتے۔ فدق کیا ہے؟ جناب نوح کے ایک پوتے کا نام تاریخ میں فدق ہے۔ فدق اصل میں یہ زبر کے ساتھ ہے، فدق، فے پہ زبر ہے فدق، لیکن عربی کا ایک محاورہ ہے، قبلہ اطہر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، علماء کرام میں تائید فرمائیں گے، عربی کا ایک محاورہ ہے، غلط العوام صحیح ہوں، عوام کا غلط بھی صحیح ہوتا ہے، تو جو چیز زیادہ عوام میں رائج ہو جاتی ہے وہ صحیح نہ ہو کر بھی صحیح ہو جاتی ہے، تو عموماً بولا فدق ہی جاتا ہے، تو فدق بھی صحیح ہے، فدق بھی صحیح اور فدق بھی صحیح، کچھ بھی کہہ لیں۔ ایک قاعدہ سمجھ لیجئے شریعت کا کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مال رسول کو بغیر مسلمانوں کی محنت کے ملے تو سارا کا سارا وہ مال رسول کا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مال کو حاصل کرنے میں مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک بھی قطرہ گرے تو وہ اس میں سے 80% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، 20% حصہ حضور کا ہوتا ہے۔ قاعدہ پہنچ گیا آپ تک؟ قاعدہ پہنچ گیا؟ جنگ خیبر میں شکست کھا کر یہودی بھاگے اور فدق کے علاقے میں جا کے رہنے لگے۔ فدق یہ یہودیوں کا ہی علاقہ تھا، اور وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ حضور کو پتہ چلا، نہ لشکر بھیجا نہ فوج بھیجی، بس 5-6 منٹ میں بات تمام ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نکات ہیں فدق کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ ذہن اگر یہی ہے اور ماشاءاللہ یہی ہے تو ساری تھکن انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ نہ فوج بھیجی نہ لشکر بھیجا یہودیوں کے خلاف، صرف اور صرف علی کو بلایا اور بھیج دیا، چونکہ یہودی خیبر میں علی ہی سے مار کھا کے آئے تھے، اسی لیے علی کے روب اور دبدبے میں آ کر انہوں نے علی سے کہا کہ یا علی، بات ایسی ہے کہ ہم جرمانے کے طور پہ فدق کا آدھا حصہ حضور کو تحفے میں دے رہے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی ہم اسلام کے خلاف کچھ سازشیں کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا حصہ بچا ہے وہ بھی نبی کا ہوگا۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ اس میں مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک بھی قطرہ ٹپکا تو فدق کس کا ہوا؟ سارا کا سارا حضور کا ہو گیا۔ جیسے ہی حضور کے پاس فدق پہنچا، اللہ نے آیت بھیجی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ نبی کو معلوم تھا، مگر پھر بھی ہم تک پہنچانے کے لیے سوال کیا جبرائیل سے، جبرائیل مطلب کیا ہے، کس کو کیا دے دوں؟ جبرائیل نے کہا اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ فاطمہ کو فدق دے دیجئے۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ یہ حضور کی زندگی ہی میں فدق فاطمہ کے پاس آ گیا، اور جناب شہزادی کے عمال یعنی کام کرنے والے نوکر چاکر اس فدق میں کام کرنے لگے۔ اب تاریخ کی ستم ظریفی، حضور کی آنکھیں بند ہوئیں، سب سے پہلا کام حاکم وقت نے یہ کیا کہ شہزادی کے عمال کو فدق سے نکال کے باہر کر دیا۔ عمال گئے شہزادی کے دروازے پہ کہ جی ہمیں تو فدق سے نکال دیا، کہ کس نے نکالا؟ کہ حاکم وقت نے نکالا۔ شہزادی نے ایک قافلہ سجایا، اس قافلے میں علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور ایک شہزادی کی کنیز ہیں جن کا نام ہے ام ایمن، وہ اس قافلے میں ہے۔ ام ایمن کی تاریخ کیا ہے؟ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی،
یعنی حضور کے والد کی۔ جناب عبداللہ کے بعد کنیز آئیں حضور کے پاس، اور حضور کی وفات کے بعد یہ آ گئیں جناب فاطمہ زہرا کے پاس، یہ ہیں ام ایمن۔ یہ قافلہ لے کر شہزادی پہنچی دربار میں، کیا بھائی آپ نے میرا حق غصب کر لیا ہے، فدک چھین لیا ہے، آپ مجھے واپس کیجئے، یہ تو میری وراثت ہے۔ انہوں نے سامنے سے ایک جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث سنائی، توجہ، حدیث کیا تھی؟ نحنو معاشر الانبیاء یا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکناہ الصدقہ، کہ ہم آپ کو وراثت کیسے دیتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں، آپ تو وارث ہو ہی نہیں سکتی حضور کی۔ کہا بھائی میں کیوں نہیں ہو سکتی حضور کی وارث، اپنے باپ کی وارث میں کیوں نہیں ہوں گی؟ کہا آپ کے والد ہم سے کہہ گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ شہزادی نے آیت سنائی، ورثہ سلیمان و داؤد، قرآن میں ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ معاذ اللہ، ابھی میرے والد کو گئے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں اور تم نے میرے باپ پر بہتان باندھ دیا کہ میرا باپ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، حالانکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، اس کا مطلب قرآن کا قانون ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ توجہ، یہ آپ نے فدق سمجھ لیا مکمل طریقے سے۔ اب کچھ جملے آپ کی نظر کرنی ہے اور بات کو انشاءاللہ سمیٹنا ہے، آخری فرد تک مکمل توجہ۔ انہوں نے پھر کہا، حاکم وقت نے کہا جی آپ کے بابا تو حدیث سنا گئے ہمیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ، آخر میں جا کے بہت عظیم لطف آنے والا ہے۔ کیا کہا؟ جھوٹی حدیث کیا سنائی؟ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، یہ حدیث جھوٹی ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو مانتے ہیں اس حدیث کو، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ادھر سے حدیث سنا رہے ہیں، شہزادی کہہ رہی ہیں کہ بھئی سلیمان بھی وارث ہوئے اپنے باپ کے۔ انہوں نے کہا آپ کے بابا نے حدیث سنائی، حدیث سنیے۔ فاطمہ نے پھر قرآن کی آیت سنائی جس میں زکریا کی وراثت کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا حدیث، فاطمہ نے پھر قرآن جس میں عیسیٰ کی وراثت کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا حدیث، توجہ آخری پر تک، انہوں نے کہا حدیث، فاطمہ نے پھر آیت سنائی جس میں یحییٰ کی وراثت کا ذکر ہے۔ توجہ نہیں کی عزیزو آپ نے، وہ حدیث سناتے رہے، فاطمہ قرآن سناتی رہی، وہ حدیث سناتے رہے، فاطمہ قرآن سناتی رہی، وہ حدیث سناتے رہے، فاطمہ قرآن سناتی رہی۔ بی بی اتنا قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم سمجھے نہیں میں ان کے چہرے سے نقاب کھینچ رہی ہوں؟ کل جب میرا بابا حدیث سنا رہا تھا یہ کہہ رہے تھے ہمیں قرآن کافی، آج میں قرآن سنا رہی ہوں یہ کہہ رہے تھے حدیث کافی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ یہ حدیث کے ساتھ ہیں نہ یہ قرآن۔ نہ یہ حدیث کے ساتھ ہیں نہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ گواہ پیش کیجئے۔ شہزادی نے کہا میرے شوہر ہیں، کہا جو مال زوجہ کا وہی مال شوہر کا، گواہی نہیں چلے گی۔ بیٹے ہیں، کہا جو مال ماں کا وہی مال بیٹوں کا، گواہی نہیں چلے گی۔ آگے ام ایمن کو کیا کہ ام ایمن ہے، پورا قافلہ معصوموں کا ہے، فاطمہ معصوم، حسن معصوم، حسین معصوم، علی معصوم، ام ایمن کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ام ایمن کو لے جانے کی ضرورت یہ تھی کہ ام ایمن کنیز تھی عبداللہ کی، وراثت میں ملی رسول اللہ کو، رسول کے بعد وراثت میں ملی فاطمہ کو۔ فاطمہ کہیں گی مجھے پہلے سے پتا تھا یہ مجھے جھوٹی حدیث سنائے گا، میں اسی لیے ام ایمن کو لے جا رہی ہوں۔ ام ایمن جیتا جاگتا تماچا ہے اس حدیث کے اوپر کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ
انہوں نے دلیلوں میں پھنس کر ایک رقعہ لکھ دیا، تحریر لکھ دی کہ جی آپ کا ہی فدق ہے۔ ان کے بعد جو صاحب آنے والے تھے انہوں نے تحریر لے کر پھاڑ دی کہ ان کا کیسے ہو جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں ان کا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ بڑی توجہ دیجیے گا عزیزو، پوری شیعت کی طرف سے سارے عالم اسلام کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، جب مل جائے مجھے سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں ان کا کیسے ہو جائے گا۔ ہم پہ الزام رکھتی ہے دنیا کہ جی آپ سب کو نہیں مانتے، سب کو مانا کیجئے، ان کی بھی مان لیجئے، ان کی بھی مان لیجئے، ان کی بھی مان لیجئے، ان کی بھی مان لیجئے۔ مجھے دنیا پہلے آ کر یہ بتائے کہ واقع فدق میں تو دوسرا پہلے کی ہی نہیں مان رہا۔ ہمیں بتا دیجئے، اجی ہمیں بتا تو دیجئے کہ ہم کس کی مانیں، ان کی مانیں کہ ان کی؟ یہاں تو یہی ایک دوسرے کی نہیں مان رہے اور الزام ہم پہ ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ اب آئیے، یہ میں نے بیسک واقعہ سنا دیا، اس کے بعد انشاءاللہ بہت سے علماء ذاکرین تشریف لا رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی بھی اس میں سے تفصیل کے ساتھ شاید فدق بیان کر سکتا ہے آپ کے سامنے۔ تحریر پھاڑ دی گئی، کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ کا حق نہیں ہے، آپ چلی جائیے۔ شہزادی آ گئی واپس۔ زمانہ بدلا، دور بدلا، ایک کلاس روم ہے، اس کلاس روم میں ایک صاحب پڑھتے ہیں جن کا نام علامہ ابن ابی الحدید ہے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی سب سے پہلے شرح کی ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید عربی لائبریریز میں وہ شرح آج بھی 30-35 تک جلدوں میں موجود ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ واقع فدق چل رہا ہے، درمیان سے ابن ابی الحدید کھڑے ہوتا ہے کہ جی استاد، کہ جی کہا یہ فاطمہ تو صدیقہ تھی؟ کہا جی بالکل تھی۔ تو اگر یہ صدیقہ تھی تو یہ کوئی جھوٹا حق تو پیش نہیں کر سکتی، توجہ، جھوٹا حق تو پیش نہیں کر سکتی۔ کہا جی بالکل نہیں کر سکتی۔ کہا تو پھر فدق دیا کیوں نہیں؟ فدق دیا کیوں نہیں؟ کہا کلاس کے بعد میرے حجرے پہ آنا، وہاں بتاؤں گا۔ بڑی توجہ سے عزیزو جملہ سن لیجیے، میرے حجرے پہ آنا۔ ابن ابی الحدید پہنچے حجرے پر، کہا جی بتائیے کیوں نہیں دیا فدق؟ کہا اصل میں فاطمہ فدق لینے نہیں آئی تھی، توجہ دیجیے گا عزیزو، اصل میں فاطمہ فدق لینے نہیں آئی تھی۔ کہا پھر کس لیے آئی تھی؟ کہ اپنی صداقت کا اقرار لینے آئی تھی، اپنی صداقت کا اقرار، اپنے کو سچا منوانے آئی تھی، اپنے کو سچا منوانے آئی تھی۔ کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ سمجھو کہ اگر سچا مان کر فاطمہ کو فدق حاکم وقت دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر آتی دربار میں کہ تخت چھوڑو، اگلے دن دربار میں پھر آتی کہ تخت چھوڑو، یہ میرے شوہر کا ہے۔ چونکہ پہلے دن سچا مان چکا تھا اور فدق دے چکا تھا تو دوسرے دن تخت بھی چھوڑنا پڑتا۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب میرا ایک سوال دیجئے، اگر یہاں بیٹھے ہیں تو سر عرش کی بلندی سے ٹکرائیں گے۔ میرے ایک سوال کا جواب، جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ تو ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے جا سکتا ہے۔ جو جھوٹا مانے فاطمہ کو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اور استاد نے کیا کہا؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ توجہ آخری فرد تک، اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ اللہ نے فاطمہ کی ہوشیاری کو ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو، علی کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پر کھڑا کر دیا کہ اگر سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔
सच्चा मान, हुकूमत छोड़, झूठा मान, जन्नत छोड़। क्या हदीस सुनाई? झूठी याद है वो? अब मैं बिल्कुल आपको फर्श अज़ा से सीधे महशर के मैदान में ले चलूँगा। जितना आपको यहाँ लुत्फ़ आ रहा है, उससे ज़्यादा आपको मैदान महशर में भी लुत्फ़ आने वाला है। क्या झूठी हदीस सुनाई? हम गिरोह अंबिया ना आखिरी फ़र्द तक अजीज़ो, हम गिरोह अंबिया ना वारिस बनते हैं न वारिस, हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस। इस हदीस को हम नहीं मानते हैं, मगर बहुत बड़ा तबका है जो इस हदीस को मानता है। इस हदीस को जो मानते हैं वो भी महशर के मैदान में आएंगे, जो नहीं मानते हैं वो भी महशर के मैदान में आएंगे। जो नहीं मानते हैं वो उन्हें देखकर जो मानते हैं बड़े लुत्फानंदोज होंगे। अब सुन लीजिए लुत्फानंदोज कैसे होंगे, तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ों। कुरान में आयत रखी अल्लाह ने, तिलकल जन्नतुल लती नूरसो मिन इबादिना मन काना तक़िया, इस जन्नत का वारिस हम उसे बनाएंगे जो मुत्तकी होगा। इस जन्नत का वारिस हम उसे बनाएंगे जो मुत्तकी होगा। आपने आयत के माना पर तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब यह है, अल्लाह का साफ साफ ऐलान है कि जन्नत विरासत में मिलेगी, जन्नत विरासत में मिलेगी। आखिरी पर तक तवज्जो, जन्नत विरासत में मिलेगी। जो लोग इस हदीस को मानते हैं कि नबी ने फरमाया हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं, वो लोग महशर के मैदान में आएंगे, रसूल का दामन पकड़ के कहेंगे या रसूल अल्लाह जन्नत दिलवाइए, या रसूल अल्लाह जन्नत दिलवाइए, या रसूल अल्लाह जन्नत दिलवाइए। रसूल दामन छुड़ा के कहेंगे भैया कैसी जन्नत? जन्नत मिलती है विरासत में, और हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। हम गिरोह अंबिया, जन्नत तो विरासत में मिलती है, हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस। आपके गांव में एक साहब हैं, और ये साहब दुनिया के हर गांव में होते हैं। अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है, मगर कभी अपना जिंदगी में खरीदा नहीं है। मुंह देखिए तो पान की पीक दोनों तरफ से निकलती ही रहती है, मगर कभी अपने पानदान का पान सरकार ने नहीं खाया। हमेशा दूसरे खानदानों के पानदानों के पान खाते हैं। दौलत भाई के पास बहुत है, पैसा बहुत है, मगर कोई अगर घर में आया कुंडी खटखटाए तो अंदर से ही कहलवा देते हैं कहीं चाय ना पिलानी पड़े कि जी कह दो नहीं है। पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन अगर कोई रास्ते में चलता हुआ राहगीर कह देना कि भाई ज़रा बुखार हुआ है, जेब में पैसे नहीं, 20 रुपए दे दो, डॉक्टर को दिखाऊं, तेरे लिए कमा रहा हूँ, अपने बच्चों को ना पालूं, तुम्हें ही पालता रहूं, मोहल्ले वालों के लिए कमा रहा हूँ। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, मगर आते मेहमान से पूछते हैं कि भाई कब जाना है। पैसा बहुत है। कभी अखबार नहीं खरीदा अपना, पैसा बहुत है। किसी को चाय नहीं पिलाई, पैसा बहुत है। कभी तबर्रुक नहीं बांटा, पैसा बहुत है। कभी फर्श अज़ा नहीं बिछाया, पैसा बहुत है। कभी मजलिस नहीं की, पैसा बहुत है। कभी किसी को पान नहीं खिलाया, हमेशा दूसरों के ही खाए, पैसा बहुत है। ऐसे इंसान के घर रात में चोरी हो जाए, रात में हो जाए चोरी, अगले दिन चौराहों पे लड़के निकलेंगे, मुस्कुरा के कहेंगे एक दूसरे देखा बड़ा जमा किया था। एक कहेगा ये चोर अगर मुझे मिल जाए तो भैया मैं तो इसके हाथ ही चूम लूँगा। जो हम नहीं कर पाए पूरी जिंदगी एक रात में कर गया। तवज्जो दिया आपने? ऐसे ही होगा कि नहीं होगा?
کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ایسے ہی ہوگا۔ ایک صاحب اس بستی میں اور رہتے ہیں، کسی کو گلی میں بچے کو ٹہلتا ہوا دیکھ لیں، کہتے بھائی آج تو مثال کے طور پہ جمعرات ہے، آج تو چھٹی بھی نہیں ہے اسکول کی، تو کیوں ٹہل رہا ہے یہاں پہ؟ کہا جی وہ بس ابا جی کی تنخواہ بھی ملی نہیں ہے پاپا کی، اور فیس جمع نہیں ہو پائی ہے اسکول کی، اس لیے نہیں گیا ہوں۔ بیٹھ موٹر سائیکل پہ، کہاں ہے تیرا اسکول؟ کہا جی وہ پاپا کیا، ہم تیرے پاپا سے بات کریں گے، تو ہمارا بھی بیٹا ہے، پوری بستی کا بیٹا ہے، چل اسکول تیری فیس بھر کے آؤں، اور آئندہ دکھ مت جائیے، گلی میں دیکھ نہ لوں تجھے ٹہلتا ہوا، ہم تیری فیس دیں گے، بڑا آدمی بن کے دکھا۔ کسی کو چھینک آئی، کہ بھائی طبیعت ٹھیک ہے، سب خیریت تو ہے؟ کہا نہیں وہ تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا، صبح کو ڈاکٹر کے نہیں گئے؟ کہ یار وہ میں جا تو رہا تھا، میرٹھ جانا تھا، کوئی کہا بیٹھ موٹر سائیکل پہ میں لے کے چلوں تجھے۔ گھر میں کوئی آ جائے، کھانے کا وقت ہے، وہ چلنے لگے، کہا کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کہا وہ گھر پہ کھانا، یہ تیرا گھر نہیں ہے، کھانا کھا کے جا، جب آیا ہے تو کھانا کھا کے جا۔ کوئی مانگے 20 روپے، 50 روپے کا نوٹ جیب سے نکلتا ہے، 24 گھنٹے گھر کا دروازہ کھلا، بچوں سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی آئے تو بغیر چائے پیے نہ جائے، کھانے کے ٹائم آئے تو بغیر کھانا کھانے نہ جائے، کھائے نہ جائے۔ کوئی بھی مانگنے والا آئے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، ایسے کہ گھر ہو جائے چوری، اگلے دن چوراہوں پر گاؤں کے سارے جوان نکلیں گے آستین الٹتے ہوئے، کہیں مل جائے تو دیکھ لیں گے، چور کا منہ توڑ دیں گے، دانت پھوڑ دیں گے، آنکھیں نکال لیں گے باہر، مل تو جائے کہیں۔ ایک خالہ اماں چھت پہ کھڑی تھی، ان کا بلڈ پریشر بڑھے جا رہا ہے، کہ بھئی چور کا پتہ چلا کس نے چرایا؟ کہا جی خالہ اماں ابھی تو نہیں پتہ چلا۔ کہ اگر چور ملے تو سب سے پہلے میرے پاس لے کے آنا، اگر بات پہنچ جائے اور وہ ہاتھ نہ اٹھے جس تک بات پہنچی ہو تو میں شاکی اور شکایت کروں گا اس کی۔ خالہ اماں پہلے میرے پاس لے کے آنا چور کو، میں 2 تھپڑ ماروں گی، گریبان پھاڑ دوں گی، منہ توڑ دوں گی۔ خالہ اماں بلڈ پریشر ہائی کیوں کیے جا رہی ہو، گر جاؤ گی چھت پہ نیچے سے۔ ارے کیسے نہ کروں بھائی؟ خالہ اماں ذرا ہلکے بولو، اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کیسے غصے نہ ہو، تم نے دیکھا نہیں مولانا کیسے کہ گھر چوری کر لی؟ ارے اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، اس سے تو مانگ لیتا بیچارہ، خود ہی دے دیتا۔ اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، مانگ لیتا بیچارہ، خود ہی دے دیتا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، فاطمہ سے فتق لوٹنے کی ضرورت کیا تھی، مانگ لیتا دے دیتی۔ کیا ضرورت تھی لوٹنے کی؟ خالہ ماں اتنی لعنتیں کیوں پڑھ رہی ہو، کیوں پریشان ہو؟ ارے کیسے لعنتیں نہ کروں بھائی، ہم انہیں روکے جا رہے ہیں، خالہ کی لعنتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم انہیں روکے جا رہے ہیں، خالہ کی لعنتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہا رہے مولانا آپ نے دیکھا نہیں کیسے کہ گھر چوری کر لی؟ جب تک زندہ ہوں چور پہ لعنت کروں گی، مرنے لگوں گی تو اولاد سے وصیت کر کے جاؤں گی کہ کسی کو بھی معاف کر دینا، اس کے چور کو معاف نہ کرنا۔ ہمارا بھی وعدہ ہے جب تک زندہ رہیں گے دشمن فاطمہ پہ لعنت کریں گے، مریں گے تو اولاد سے کہہ کے جائیں گے۔ کسی کو بھی معاف کر دینا، فاطمہ کے دشمن کو معاف نہ کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کا دربار میں کھڑا ہونا اتنا مشکل بھرا نہیں تھا،
بچوں کا ساتھ لے جانا اتنا مشکل بھرا نہیں تھا. تو پھر مشکل کیا تھی؟ فاطمہ سے تحریر مانگی گئی کہ کوئی بابا تحریر چھوڑ کر گئے تھے. فاطمہ نے تحریر دکھائی. تحریر پہنچی حاکم وقت کے پاس تو اس نے وہ تحریر پھاڑ دی. فاطمہ دربار کی زمین پہ بیٹھ گئی, تحریر کو چننے لگی. علی فرماتے ہیں بس تحریر چنتے چنتے فاطمہ ضعیف ہو گئی. اگر کسی کو حیرت ہو کہ اتنی جلدی کون ضعیف ہو سکتا ہے تو مقتل کربلا کو پڑھے. حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے میں نے حسین کو دیکھا تو حسین کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا, اور اکبر کا جنازہ خیمے میں رکھ کر حسین واپس آئے تو میں نے سر کو دیکھا حسین کے, ایک بھی بال حسین کے سر میں سیاہ نہیں تھا. مصیبت ہے فاطمہ کی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے, کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ کے. روئیے عزیزو, کھل کے روئیے. رونے کے لیے بہانہ تلاش نہ کیجئے, کسی سبب سے نہ روئیے, بس یہ سوچ کے رو لیجئے کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے ظالموں نے اس کی پسلیاں توڑ دی. ایران میں ایک علامہ ہے, ذاکر ہیں, علامہ انصاریان, وہ مجلس پڑھ رہے تھے حرم معصومہ قم میں. شہزادی کے مصائب پڑھے, انہوں نے بیان کیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی شہزادی کی, بہت رقت ہوئی, بہت لوئے روگ. مولانا اترے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا رونا تھم نہیں رہا ہے, جس کا رونا کم نہیں ہو رہا ہے. اسے دلاسا دیا جاتا ہے تو اس کی آواز اور تیز ہو جاتی ہے. علامہ اترے خود اس کے پاس پہنچے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا بھائی سب تو چپ ہو گئے, ایسی کون سی وجہ ہے کہ جو تجھ کو اتنا رلا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے پلٹ کے کہ مولانا میں ڈاکٹر ہوں, اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, اور میں جانتا ہوں ہڈی کہیں کی بھی ٹوٹ جائے برداشت نہیں ہوتا, لیکن اگر پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. اور فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں, ٹوٹی نہیں فاطمہ کی پسلیاں. فاطمہ کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں. آئینہ ایک بار گرے تو ٹوٹتا ہے, اس پر سے کوئی بار بار پیر رکھ کے چلنے لگے ٹوٹتا نہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. فاطمہ دروازے کے نیچے, دروازے کے اوپر نہ جانے کتنے ظالم پیروں سمیت چل گئے. فاطمہ آواز دیتی رہی فضا میرا محسن, فضا میرا محسن. اب دیکھیے علی کے لیے کیا کردار فاطمہ نے نبھایا. مقتل نے رخ بدلا, الفاظ بدلے, کہ اب تک جو فاطمہ درد میں تڑپ رہی تھی, فضا دوڑی, کھڑی ہو گئی, دروازے کے باہر دیکھا اور ایک خبر دی, شہزادی وہ آپ کے علی کو لے جا رہے ہیں. اتنا سنا کہ علی کو لے جا رہے ہیں, فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی, اپنی طاقت کو سمیٹ کے کھڑی ہوئی, دروازے کے باہر نکل آئی, علی کے دامن کو پکڑ لیا, میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو, میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو. اب آئیے عزیزو, جو مصیبتیں شہزادی کی کتابوں میں لکھی ہیں, جو اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں, وہ اس منبر پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. جو مصیبتیں فاطمہ پر ڈھائی گئی ہیں, بس اگر سمجھنا ہو فاطمہ پر کیا مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی مصیبتیں زینب پر کربلا سے شام تک پڑی ہیں, وہ ساری مصیبتیں فاطمہ پر 1 گھنٹے میں ڈھا دی گئی ہیں. اب زینب پر کیا مصیبت ڈھائی گئی؟ جو لوگ شام کی زیارت کے لیے گئے ہیں, پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرمائے.
جو نہیں جا پائے ہیں شام کے راستوں کو بحق اہل بیت پروردگار ہموار فرما، تاکہ سب زیارت کے لیے جا سکے بی بی زینب کے روزے پر۔ میرا جانا ہوا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں روزہ جناب زینب پر تو زیارت پڑھتے ہیں۔ مصیبت سنیے جناب زینب کی کیا تھی، کربلا سے شام تک زینب پر کتنی مصیبتیں پڑی، پھر فاطمہ کی مصیبتیں سمجھیے گا کیا تھی، کتنی مصیبتیں پڑی زینب پر۔ ہم زیارت میں پڑھتے ایک جملہ آتا ہے، السلام علیک من ضربت علی مناکبہا، سلام ہو شہزادی پر جس کے منکبوں پر مارتے مارتے ظالم کربلا سے شام تک لے آیا۔ اب جانتے ہیں منکب کسے کہتے ہیں؟ منکب کہتے ہیں بدن کی ہڈی والی اٹھی ہوئی جگہ کو۔ اب بھی رونے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اٹھی ہوئی جگہ مطلب یہ منکب ہے، یہ منکب ہے، کمر کی اٹھی جگہ منکب ہے، گھٹنے منکب ہے، ٹخنے منکب ہیں۔ عزاداروں یہی پڑھتے ہم زیارت میں، کربلا سے شام تک ظالم جس کی اٹھی ہوئی جگہوں پہ مارتا مارتا لے آیا۔ فاطمہ پر ایسی مصیبتیں پڑی، کیسی مصیبت پڑی اندازہ کر سکتے ہیں؟ فاطمہ کا ہاتھ میں علی کا دامن، ظالم کا تازیانہ فاطمہ کے ہاتھ پہ پڑا۔ اب مقتل کہتا ہے پوری زندگی فاطمہ اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، پسلیوں پہ ہاتھ رکھا رہتا فاطمہ کا، پسلیوں پہ، مگر پوری زندگی بچے نہ دیکھ پائے کہ ماں کا ہاتھ پسلیوں پہ رکھا ہے۔ اسی غم میں چلی گئی فاطمہ، وصیتیں کر گئی، میرے سید و سردار میرا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھائیے گا، اے علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا، اے علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا۔ عجیب سی وصیت، بڑی نازک وصیت، میرے حسین کا خیال رکھیے گا۔ کیوں فاطمہ؟ کہ اس لیے کہ میرے حسین کا جگر سوکھا ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ ایک رات قبر بطول پر علی بیٹھے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے کہ علی نے محسوس کیا جیسے فاطمہ پریشان ہے، قبر ہل رہی ہے۔ علی نے قبر فاطمہ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ کہ یا علی آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں میرا گھر میں حسین آواز دے رہا ہے اماں حسین کو پیاس لگی ہے، اماں حسین کو پیاس لگی ہے۔ میں کہوں گا فاطمہ حسین کی پیاس کا آج اتنا خیال، کل کربلا کے میدان میں آئیے، 3 دن کا پیاسا حسین، ظالم کا کند خنجر۔ چلی گئی فاطمہ، ہاتھ اٹھ نہیں پاتا تھا، پسلیوں پہ رکھا رہتا تھا، وہ یاد ہے نا؟ کفن پہنایا گیا فاطمہ کو، علی سینہ خانہ میں لے آئے، فاطمہ کو لٹا دیا، آؤ رخصت ہو لو، فاطمہ سے رخصت ہو لو۔ پھر آگے بڑھی، فاطمہ سے رخصت ہو گئی، حسن آگے بڑھے، فاطمہ سے رخصت ہو گئی، زینب آگے بڑھی، فاطمہ سے رخصت ہونے کے لیے گلے میں باہیں ڈالی۔ گلے میں جیسی بالیں ڈالی، زینب کو محسوس ہوا جیسے ماں کا ہاتھ پسلیوں پہ رکھا ہے، ماں کا ہاتھ پسلیوں پہ رکھا ہے۔ زینب نے چاہا ہاتھ کو سیدھا کر دے، علی نے آواز دی زینب یہ ہاتھ اب سیدھا نہ ہوگا، ظالم کا تازیانہ ہاتھوں کی ہڈیاں توڑ چکا ہے۔ علی نے دیکھا کہ حسین ایک کونے میں کھڑے، آخری جملے ہیں، بات تمام ہے، حسین ایک کونے میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ حسین کیا تم اپنی ماں سے رخصت نہیں ہوگے؟ کہ بابا زندگی بھر بغیر ماں کے بلائے ماں کے پاس نہیں گیا ہوں، آج بھی جب تک میری ماں خود آواز نہ دے گی حسین ملنے نہیں جائے گا۔ تاریخ کی نظروں نے عجیب غمزدہ منظر دیکھا، بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نکلے، آ میرے حسین میری آغوش میں آ۔ آخری جملہ، بات تمام۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اس عزاداری کو قبول فرمائے، پرسے کو قبول فرمائے، امام زمان آپ سے راضی ہوں۔ حسین گئے، گلے میں باہیں ڈالی، لپٹ گئے، بین کرنے شروع کیے، اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اماں ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی۔
بیان کرتے کرتے حسین کو اچانک نہ جانے کیا خیال آیا، حسین نے گلے سے باہیں نکالی، کھڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا، اماں یاد رکھیے گا، اماں آخری جملہ مصائب تمام، اماں یاد رکھیے گا، اماں آج آپ کا آخری وقت تھا، اماں آپ نے بلایا، آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا، اماں کل میرا بھی آخری وقت ہوگا، اماں میں بلاؤں گا کربلا کی زمین، حسین گھوڑے سے چلے، آواز دی اماں، مقتل سے صدائی، آ میرے حسین، آ جا میری آغوش میں، حسین گھوڑے سے چلے مگر ماں کی آغوش تک نہ پہنچ سکے، حسین کا لاش تیروں پر معلق ہو گیا، فاطمہ پسلیاں تھامے بیٹھی رہ گئی، صبت علی مصائب اللہ والنہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔